السلام علیکم ایوری ون، میں ایڈوکیٹ باغ محمد اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، جس کے ساتھ آرٹیکل 184 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈیل کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی دو گورنمنٹس کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ رائز ہوتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کی کوگنیزنس لے سکتی ہے۔ یعنی جیسے اگر کسی فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ رائز ہو گیا، یا دو پروونشل گورنمنٹس کے درمیان، یا پھر دو پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ رائز ہو جاتا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 184 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس معاملے کی کوگنیزنس لے سکتی ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ کوگنیزنس لے انڈر آرٹیکل 184 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو وہ ڈیکلریٹری ججمنٹس جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پبلک امپورٹنس کا معاملہ ود ریگارڈ ٹو دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ارائز ہوتا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 8 سے 24 تک دیے گئے ہیں، تب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں سو موٹو یعنی از خود نوٹس یا جوڈیشل ریویو لے سکتی ہے۔ اب یہ جوڈیشل ریویو ایکچولی ہے کیا؟ جوڈیشل ریویو ایکچولی ایک ڈیٹرنٹ ٹول ہے ٹو اینالائز اینڈ ریکٹیفائی اینی لا جو کہ انکنسسٹنٹ ہے ود کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اس معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان وہ چاہے کوئی ایگزیکٹو کا ایکٹ ہو یا پھر پارلیمنٹ کوئی ایسی لیجسلیشن کر دے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کنٹریری ہو، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 184 کلاس 3 کے تحت اس ایکٹ کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دے۔ اب کچھ سو موٹو کی میں آپ کو اگزامپلز دیتا ہوں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے لیے گئے۔ ابھی ریسنٹلی 2020 میں جب پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد تھے ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک، تو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ظفر مرزا کی کارکردگی سے جب انہیں لگا کہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دی، تو ان کے عہدے سے ہٹانے کے آرڈرز جاری کیے۔ اور چونکہ یہ ایک پبلک امپورٹنس کا معاملہ تھا، ہیلتھ ایشو تھا، تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا۔ اسی طرح سے 1977 میں ایک کیس رپورٹ ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیگم نصرت بھٹو ورسز چیف آف آرمی اسٹاف کے ٹائٹل سے، جس میں بیگم نصرت بھٹو پٹیشنر تھی اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور 10 پیپل پارٹی کے اور جو لیڈران تھے ان کی ڈیٹینشن کو، جو کہ مارشل لا آرڈر نمبر 12 آف 1977 کے تحت ان کو اللیگلی ڈیٹین کیا گیا تھا، ان کی ڈیٹینشن کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور چونکہ بھٹو صاحب ایک عوامی لیڈر تھے، لہٰذا ان کی ڈیٹینشن کو، جو کہ اللیگل ڈیٹینشن تھی، اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈر آرٹیکل 184 کلاس 3 کے تحت، چونکہ یہ ایک پبلک امپورٹنس کا معاملہ تھا۔ اب دیکھیں، پہلے تو یہ تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، وہ اکیلا ہی امپاورڈ تھا کہ وہ کسی معاملے میں سو موٹو لے سکتا تھا۔ لیکن ابھی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پاس کیا ہے، اس کی ویلیڈیٹی کو لے کے پروسیڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہیں، تو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ اکیلا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتا، بلکہ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ کسی معاملے میں سو موٹو لیں گے۔ یعنی ایک طرح سے ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی۔ وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا کوئی اس کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا جانا چاہیے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن یہ جو جوڈیشل ریویو یا سو موٹو کا کنسیپٹ ہے، یہ ایک طرح سے چیک رکھا گیا ہے باقی آرگنز آف اسٹیٹ پر، تاکہ وہ اپنی جو پاورز ان کو دی گئی ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، وہ ان سے تجاوز نہ کریں اور وہ ایفیشینٹلی کام کرتے ہوئے اسٹیٹ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور کنسنٹریشن آف پاور نہ ہو، طاقت کا ارتکاز نہ ہو کسی ایک ادارے پر۔ تو یہ ایک طرح سے یہ ایک چیک رکھا گیا ہے باقی آرگنز آف اسٹیٹ پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی جوڈیشری کی جانب سے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان امپاور کرتا ہے پاکستان کی عدلیہ کو کہ وہ اس پاور کو ایکسرسائز کرے، اور اگر کوئی آرگن آف اسٹیٹ اپنی پاورز کو آربیٹریریلی یا ٹائرینیکلی ایکسرسائز کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف از خود نوٹس لے اور ایکشن لے۔ لیکن اگر یہی پاکستان کی عدلیہ
اس اختیار کو ابیوز کرتے ہوئے کوئی ایسا ایکٹ کر دے جو کہ اس عدلیہ کو کانسٹیٹیوشنلی اجازت نہ ہو، تو پھر بات جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف چلی جاتی ہے، اور جوڈیشل ایکٹیویزم جب جوڈیشل ایڈونچرزم بنتا ہے، اور پھر جوڈیشل ایڈونچرزم سے بات بڑھتی بڑھتی جوڈیشل اوور ریچ کی طرف چلی جاتی ہے، تو یہ اب کسی بھی ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور اس طرح کی ایکٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور عدلیہ کو چاہیے کہ وہ گریٹر سوسائٹل امپلیکیشنز کے کو آلدو مد نظر رکھے، لیکن یہ بھی ملوز خاطر رکھا جانا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ کوئی ایسا ایکٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔